حلالہ یہ آج کا سب سے زیادہ اچھالا جانے والا مسئلہ ہے، اور اسی کو لے کر اسلام کو بدنام بھی کیا جاتا ہے۔ اس حلالہ کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو الگ الگ مرحلوں میں 3 طلاق دے دی ہے تو اب اس کے لیے اس عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس عورت کی شادی کسی دوسری جگہ ہو جائے اور وہ دوسرا شوہر اپنی پسند سے کبھی بھی طلاق دے دے۔ حلال کرنے کے لیے اگر شادی کرتی ہے تو یہ حلالہ ہوگا، لیکن اگر اپنی پسند سے پھر کبھی وہ دوسرا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر تیسری مرتبہ بھی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اب اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کرے۔ شادی حلال کرنے کے لیے نہیں بلکہ رشتہ نبھانے کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، کیونکہ اگر اس نے طے کیا کہ 1 مہینے کے لیے شادی، 10 سال کے لیے شادی، اگر طے کر کے شادی کر رہا ہے تو یہ شادی نہیں ہے بلکہ زنا پہ اتفاق ہے۔ زنا پہ اتفاق ہے، ویسے شادی ہی اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ رہی بات حلال کرنے کے لیے شادی کرنا، تو اسے اسلام نے جرم ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر جو حلالہ کرتا ہے اور ایسے انسان پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرایہ پر لیے گئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور اس انسان پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ایشو میڈیا میں اچھالا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کا دامن اس سے پاک ہے، بالکل پاک ہے، لیکن کچھ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حلالہ کے لیے ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام جیسا پاکیزہ دین حلالہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔